بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک، سوڈان تک اور دنیا میں کہیں بھی جہاں کہیں مسلمان ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ ظلم کا نشانہ ہے، ستم کا نشانہ ہے، اور اس پر ساری دنیا کا جو نام نہاد عالمی ضمیر ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ تازہ ترین صورتحال بنگلہ دیش کی ہے، اس سے پہلے دنیا کے اور ممالک میں بھی مسلمان نشانہ بنائے جاتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ گفتگو کریں ایسے شخص سے جو دنیا پر، عالم اسلام پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ہمارے مہمان ہیں عبدالغفار عزیز صاحب، جماعت اسلامی کے شعبہ امور خارجہ کے ڈائریکٹر ہیں اور وسیع نظر رکھتے ہیں دنیا کے معاملات پر اور خصوصاً عالم اسلام پر۔ عبدالغفار عزیز صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بہت سارے ناظرین اور ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، اور جو لوگ پاکستان میں بنگلہ دیش سے تعلق کے حوالے سے، عالم اسلام کے تعلق کے حوالے سے، اسلامی تحریکوں کے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے یہ اچانک کیا ہوا۔ 42 سال سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو بنگلہ دیش میں عبدالقادر ملا کون ہیں، ان کے اوپر الزامات کیا ہیں، ٹریبونل کیا تھا، کون سی سماعت ہوئی، کس قسم کی چیزیں ہوئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں کہ یہ عبدالقادر ملا کون ہیں جن کے بارے میں اس طرح کا ایک مقدمہ شروع کر دیا اچانک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے میں بھی آپ کی تمہید کی طرح آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے یہ بات سمجھنا کہ یہ اچانک کیوں ہوا، اس کا جواب بنیادی طور پہ جو ایک ڈھکوسلا عدالت حسینہ واجد نے قائم کی تھی، اس کے چیف جسٹس کے گزشتہ سال استعفیٰ دینے اور اس کی اپنی وہ تمام ویڈیوز، ٹیپس، اسکائپس، ٹیلی فون کالز وہ دنیا کے سامنے آنے میں وہ جواب واضح ہے۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ سال انہی دنوں میں، اس وقت بھی حسینہ کی کوشش تھی کہ عبدالقادر ملا صاحب کو اور خاص طور پہ مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب کو وہ سزائے موت دے دے۔ اپنے اس ارادے میں وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ کیونکہ چیف جسٹس کی وہ ساری کئی گھنٹے کی گفتگو برسر عام آ گئی۔ وار ٹریبونل کے چیف جسٹس نے اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیورلی ایک سیاسی ایشو ہے، اس میں انصاف اور عدل اور مقدمہ اور اس نام کی کوئی چیز، قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہم پر سیاسی حکومت کا دباؤ ہے، حسینہ حکومت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم انہیں پھانسی لگا دیں اور ہینگ کر دیں، اس لیے ہم یہ دینا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ ٹیپس باہر آ گئیں تو وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا۔ یہی اس کی حقیقت ہے۔ گزشتہ جو انتخابات جس میں ایسی نہیں اٹھی کہ یہ چیز اب ثابت ہو گئی ہے کہ یہ نہیں جی، بنگلہ دیش میں آپ دیکھیے نا، ابھی آپ خاص طور پہ 29 نومبر کے بعد کا بنگلہ دیش دیکھیں، احتجاج تو پچھلے پورے 3 سال سے زیادہ عرصے تک ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، کئی دن کی سٹرائکس ہوئی ہیں، لیکن ابھی جو 29 نومبر کے بعد سے خود جماعت اسلامی کی اپیل پر جو کنٹری وائڈ سٹرائکس ہیں، اور اس میں بھی سر فہرست پہیہ جام ہڑتالیں، یعنی کہ 6 دن کی مسلسل پہیہ جام ہڑتال کہ جس میں تینوں فضائی، زمینی اور بحری راستے بند تھے۔ بنگلہ دیش میں تو ہم جیسے روڈ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ نہریں اور دریائیں بھی دریا استعمال ہوتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے سے لوگ ٹریول کرتے ہیں، یہ بھی بند تھے۔ اور پھر اب بھی آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے پرسوں عبدالقادر ملا صاحب کو پھانسی دی ہے تو پھر پورا ملک اس پر سراپا احتجاج ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 100% لوگ یا 90-80% لوگ، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب اکثریت لوگ۔ یقیناً عوامی لیگ بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس نے بنیادی طور پہ اپنی اسی انڈین یا انڈیا نواز لابی کو ایک میسیج دینے کے لیے اس نے یہ پھانسیوں کو اور سارا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، وگرنہ خود عالم اسلام میں ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ابھی چند سال پہلے تو خود حسینہ حکومت بھی یا حسینہ کی عوامی لیگ بھی وہ جماعت اسلامی کی حلیف رہی ہے۔ جنرل ارشاد کے مقابلے میں انہوں نے جمہوریت بحال کروانے کے لیے جماعت اسلامی سے اتحاد کیا تھا۔ تو خود عالم اسلام میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اتنے مجرم تھے اور انسانیت کے قتل عام کرنے والے تھے اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کو 1971 میں قتل کیا تھا، تو یہ اتنے اگر قصاب صفت لوگ تھے تو پھر ان کے حلیف کیسے بن گئے؟
اور اگر وہ اس وقت نہیں تھے قصاب تھے تو ابھی اچانک وہ کیسے بن گئے؟ 42-43 سال تک. اب یہ 42 سال کے بعد جو انہوں نے اب یہ سزائے موت دی ہے، اس سے عملاً حسینہ ایکسپوز ہوئی ہے. خود جو عوامی لیگ اور اس کی ساری پارٹی وہ ایکسپوز ہوئی ہے. لیکن آپ دو الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1971 میں ہندوستان کی پاکستان پر مسلط کی جانے والی جنگ کا تسلسل ہے. ہندوستان ہی کی نظریے کے خلاف جنگ تھی. جو اندرا گاندھی نے جو بھی یہ کہا جی کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کو ہم سے کاٹنے اور اسے بنگلہ دیش بنانے کا خواب کسی صورت پورا نہ ہوتا اگر ہندوستان ہمارے خلاف 1971 میں یہ فوج کشی نہ کرتا اور ہمارے ساتھ جنگ نہ کرتا. وہ جو جنگ ہے جس کے نتیجے میں 90,000 فوجی بھی ان کے قیدی بنے اور جس کے نتیجے میں ہماری فوج نے وہاں پہ پلٹن میدان میں ان سارے پاکستان کے وفاداروں کو پیچھے چھوڑ کے وہ ہتھیار ڈال دیے. سزا ایک طرف تو یہ دی جا رہی ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوتا ہے، وہاں کی سپریم کورٹ بھی اس پہ کی توثیق کرتی ہے، اور بنگلہ دیش کی تاریخ میں جو میری معلومات ہیں کہ 12:01 پر پھانسی دی جاتی ہے. یہ پھانسی 2 گھنٹے پہلے دے دی گئی. اس میں بھی عجلت تھی، کوئی سفارتی کوشش ہونے والی تھی یا کوئی ایسی چیز ہونے والی تھی کہ جس کو انہوں نے بائی پاس کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے پہلے اچانک کیا. ویسے تو آپ دیکھیے کہ سفارتی کوششیں اور سفارتی دباؤ تو اتنا زیادہ تھا کہ خود حسینہ نے اپنی کیبنٹ کے اندر، اور یہ خبر لیک ہو گئی، اپنی کیبنٹ کے اندر اس نے اعتراف کیا کہ میں ان لوگوں کو پھانسی نہیں دے سکتی کیونکہ قانونی بنیاد کوئی مضبوط نہیں ہے. خود مجھ گناہگار کو یہ موقع ملا کہ ان کے ایک وزیر کے ساتھ ایک کانفرنس میں ہم ایک جگہ اکٹھے تھے، تو ان سے میں نے کانفرنس کے دوران پوچھا کہ یہ تو عجیب و غریب معاملہ لگتا ہے کہ آپ 40 سال پرانی فائل کھول کے اور ان لوگوں کو ابھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ قاتل ہیں. اور یہ تو خود اس وزیر نے، جو اب بھی وزیر ہے، جو اب بھی حسینہ کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے، خود اس نے مجھے براہ راست کہا کہ اصل میں یہ سیاسی ایشو ہے، اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، لیکن وہ سیاسی پارٹیوں کے جو مفادات ہوتے ہیں اسی کی خاطر ہم نے یہ ایشو اٹھایا. اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھا لیا. اب یہ اس کا دوسرا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں تو جماعت اسلامی نے اور کہیں کہیں سے کچھ سول سوسائٹی نے آواز اٹھا دی، میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا، خاموش ہے. حکومت پاکستان پھانسی کی تصدیق ہونے تک خاموش رہی. وزیر داخلہ نے ہلکا پھلکا سے ایک افسوس کا بیان دیا کہ ہمیں افسوس ہے، لیکن جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا، ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے ہوا، اس کے جو 3 کردار تھے، بھٹو صاحب تھے، پاکستانی فوج کے جنرل نیازی تھے، اور جنرل یحییٰ خان تھے، اور اندرا گاندھی تھی، مجیب تھے، ان کا کہیں ذکر نہیں آیا. ان میں سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور ٹریبونل تو بن چکے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے وقت، نہ انہوں نے آواز اٹھائی. تو افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جس کے لیے انہوں نے جان دی، وہاں سے کوئی آواز سرکاری طور پر نہیں اٹھ رہی. جی اس ایشو پر بھی آتے ہیں، لیکن وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ خود بنگلہ دیش پر اس پورے قتل عام کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے کہ اپنی گزشتہ انتخابات میں انہوں نے اس کو ایک ایشو بنایا. جیسے روٹی کپڑا مکان کا دھوکہ تھا، اس نے بنگالی عوام کے اس بنگالی تعصب کو ایک بار پھر اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہم وہ جو 71 میں قتل عام کیا تھا، اور مجیب الرحمان نے کہا جی کہ 3 ملین لوگ شہید کر دیے، انہوں نے مار دیے ہیں، انہوں نے البدر نے اور پاکستانی فوج کے دلالوں نے اس کے زبان میں، اس کے الفاظ میں. یہ صرف وہ انتقام نہیں ہے، اس پھانسی کا، اس پورے ٹرائل کا، اس قتل عام کا پورے بنگلہ دیش کی آئندہ تاریخ پر، آئندہ پورے مستقبل پر وہ ایک اتنا گہرا اثر پڑے گا کہ جس طرح یہاں پہ بھٹو کی پھانسی نے ملک کو عملاً 2 بلاکس میں اس وقت تقسیم کر دیا تھا، اب یہ بھی بالکل مکمل طور پہ بنگلہ دیش میں ایک نئی خلیج حائل کرے گا عوام کے درمیان میں کہ جسے پاٹنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ خود عوامی لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے. ان کے بہت سے لوگ اپنے بلاگز میں لکھ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے. ان کا ایک بندہ وہ برطانیہ میں مقیم ہے، اس نے کہا مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم نے جن بے گناہوں کو، اب یہ دیکھیے نا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ 40 سال کے بعد آپ ایک بندے کو پھانسی دے رہے ہیں، بلکہ عملاً عبد القادر ملا صاحب کے حوالے سے دیکھیں تو 42 سال کے بعد. ان کی اس سزا کے پیچھے صرف ایک گواہ خاتون تھی، مومنہ نام کی ایک خاتون، جسے بالکل کپڑوں میں چھپا کے لایا گیا، اور اس نے گواہی دی
کہ میں اپنے ابو کے گھر تھی اور اچانک بچی تھی اور ابا گھر واپس آئے بھاگتے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ قادر آ رہا ہے اور ہم سب کو وہ مار دیں گے، اور میں چارپائی کے نیچے جا کے چھپ گئی اور میں نے دیکھا کہ قادر اپنے لوگوں کے ساتھ آیا اور اس نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا. اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے پھانسی کی سزا سنا دی. یہی جو مومنہ نام کی ایک گواہی اس پورے ایشو میں تاریخی کردار کے طور پہ موجود ہے، ہمارے وہاں کے جو وکلاء ہیں انہوں نے وہ اصل جو گواہی تھی وہ بھی حاصل کر لی. سپریم کورٹ میں بھی وہ پیش کر دی گئی کہ وہ جو اصل کوئی مومنہ نام کی خاتون جیتی تھی، اس نے اپنی گواہی میں 2007 میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ابا گھر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہونے والا ہے اور قادر نام کا بھی ہم وہ سن رہے ہیں کہ کوئی بندہ انہیں پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، آپ لوگ فوراً چلے جاؤ. ہم قتل عام ہونے سے 2 دن پہلے ننیال چلے گئے، اپنے گاؤں چلے گئے. اب یا تو وہ 2 دن پہلے گاؤں جانے والی مومنہ سچی تھی یا پھر یہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی مومنہ سچی تھی. ایک گواہی تھی اور وہ بھی اس طرح کی بالکل بے بنیاد. اس کی بنیاد پر خود عوامی لیگ کے لوگوں نے یہ کہا، حسینہ کے لوگوں نے، ہمیں ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا. اب ان کے اندر سے بھی یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اب دیکھیے انہوں نے چاہا، ظالموں نے، کہ عبد القادر جنہیں بے گناہ شہید کیا گیا ہے، ان کی شہادت اور ان کی سچائی کی اس سے زیادہ بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا، میں بے گناہ ہوں اور ناکردہ گناہ کی ان ظالموں سے معافی نہیں مانگوں گا. اگر موت کے پھندے کو کوئی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چوم کے گزر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پہ ہے. انہوں نے چاہا کہ اس خون ناحق کو چھپا دیں، اس کا جنازہ تک نہ پڑھنے دیں. جیسے آپ نے کہا کہ 9:01 پہ پھانسی دے دی گئی، فوراً ہی وہ اس کے گاؤں لے گئے، ان کے رشتہ داروں، اہل خانہ، محلے، بستی کے لوگوں کو بھی جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. لیکن دیکھیں رب ذوالجلال کی رحمت کیسے آتی ہے بندوں کے ساتھ. تقریباً 50 سے زائد ملکوں میں عبد القادر ملا کی غائبانہ نماز جنازہ کروڑوں مسلمانوں نے ادا کی ہے، اور وہ تمام میسیجز خود بنگلہ دیش کے اندر بھی جا رہے ہیں. وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے کسی بندے کے لیے دلوں میں محبت ڈال سکتا ہے تو وہ یقیناً یہاں پہ بھی اس کا بدلہ ہم سے لے گا. اب آپ آئیے، آپ نے جو پاکستان کے بارے میں کہا، یعنی کہ عالم اسلام میں بھی ہر طرف احتجاج ہوا. سب سے اہم کردار اس میں ترکی کا بھی ہے اور بھی کئی ملکوں کا ہے. رجب طیب اردوغان نے عبد القادر ملا صاحب کی پھانسی سے 2 گھنٹے پہلے بھی حسینہ کو براہ راست فون کر کے کہا کہ یہ اقدام نہ کرو، یہ بنگلہ دیش کے حق میں نہیں ہے، بنگلہ دیش کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ ہندوستان کے نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہی 71 کے جنگ کا تسلسل کے طور پہ وہ ہم سے یہ بدلہ لینا چاہتے تھے. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کہیں مشرقی پاکستان وہ ترکی کا تو حصہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ ترکی اتنا بے-تاب ہے اور وہ ان سے رابطے کر رہا ہے اور وہ وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم اور صدر عبداللہ گل سمیت اس کو خط لکھ رہے ہیں. تو پاکستان گزشتہ حکومت بھی، زرداری بھی، بلکہ ہمارے جو تمام ادارے ہیں، ابھی لاہور میں ایک پروگرام تھا، کرنل آئی زیڈ فرخ، وہ اس دور میں وہاں پہ ڈھاکہ میں رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہم تو ملازم تھے، ہم تو اپنی فوجی ملازمت کی وجہ سے وہاں پہ یہ ڈیوٹی دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر پاکستان سے محبت کا بھی ایک جذبہ تھا، لیکن یہ لوگ، انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے، ہمیں یہیں پہ رہنا ہے. اس کے باوجود جس نظریے کی، جس ایمان کی بنیاد پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور قربانیاں دیں، وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. اب یہ یہاں پہ پاکستان میں زرداری سمیت اور یہ ان تمام لوگوں کے، ہم نے اللہ کا شکر ہے چونکہ اب تو جو ہونا تو ہو چکا ہے. ایک طرف وہ بے چین ہو رہے ہیں، بار بار فون کر کے روک رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کی حکومت کہاں ہے؟ ایک تو ہمارے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں ہے. کوئی بات کرے تو کس سے کریں؟ خارجہ پالیسی بھی ہے کہ نہیں؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کے بارے میں ہمارے ان بھائیوں کی امیدیں، اور قطع نظر اس سے کہ کوئی حکومت میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے. ابھی مولانا مطیع الرحمن نظامی صاحب امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان کی طرف سے خصوصی نمائندہ یہاں پہ آیا جی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. بلکہ گزشتہ انتخابات کے فوراً بعد ہی یہ تصویر نظر آ رہی تھی کہ ہندوستان اب ان سے
بہت کچھ کروانے جا رہا ہے جس میں خود بنگلہ دیش کو بھی نقصان پہنچاتے ہوئے ایسے معاہدے بھی شامل ہیں جو اب ہو چکے ہیں پچھلے عرصے میں ان کے اس ٹینیور میں، کہ جن کا تمام تر نقصان بنگلہ دیش کو ہے، جن کا تمام تر مفاد اور فائدہ وہ ہندوستان کو ہے۔ یہ جب سب ہو رہا تھا، نظامی صاحب کی طرف سے وہ خصوصی ان کے نمائندے آئے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب ہمیں اتنی سنگینی اس کی محسوس ہوئی، اور یہ میں آج آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے علم میں یہ بات لا رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب اس وقت تازہ پاکستان واپس لوٹے تھے اور یہ ابھی اپوزیشن میں تھے، اور ہم سب سے پہلے نواز شریف صاحب سے جا کے ملے اپنے اس بنگلہ دیشی مہمان کی خواہش پر۔ نواز شریف صاحب سے رائے ونڈ میں ان کے گھر میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان، مشرقی پاکستان، اور آپ لوگوں سے پاکستان سے محبت کے جرم میں ان لوگوں کو یہ سزائیں ملنے والی ہیں، اور آپ کو اس پر ابھی سے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب تو وزیر اعظم ہیں نا، صاحب اختیار ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں یہ محسوس ہوا، وہ ہمارے جو مہمان آئے تھے وہ بھی جب ہم مجلس سے نکلے تو بڑے آزردہ تھے، وہ بھی، میں نام نہیں لیتا لیکن وہ بھی اب اس وقت وہاں پہ گرفتار ہیں اور انہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ آزردہ تھے کہ ہم نے جس امید کے ساتھ اور وہاں سے ان لوگوں نے خاص طور پہ یہ کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں اور مسلم لیگ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان بنایا تھا، انہیں جا کے آزردہ تھے۔ اسی ڈھاکہ میں تو بنی تھی مسلم لیگ، اسی ڈھاکہ، تو آزردہ تھے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ادھر سے سنا ہے اور ادھر سے نکال دیا۔ وہاں سے ہم نے کوششوں کا آغاز کیا، چونکہ وہ ساری عدالتی وہ کارروائی چل رہی تھی اور یہ کوئی ایسا نہ تو ان پر ہمارا احسان تھا کہ ہم اس کو جتاتے، اور نہ یہ اس کے لیے مفید تھا کہ ہم، لیکن الحمدللہ ساری دنیا کی اسلامی تحریکوں نے، اور عالم اسلام ہی نہیں بلکہ کئی غیر مسلم ممالک نے، اور پھر جب سے یہ ٹرائل شروع ہوا ہے خود یورپ اور امریکہ کے کئی لائرز نے، انہوں نے کھلم کھلا ان کا ساتھ دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہاں پہ جا کے ان کے حق میں عدالت میں ان کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت معروف جو برٹش لائر ہیں جنہوں نے بوسنیا کے مظلوموں کا بھی مقدمہ لڑا تھا، ٹوبی کیڈمین، وہ بلکہ پاکستان آنے کے لیے بھی بےتاب تھے کہ میں یہاں جا کے لوگوں کو جگاؤں، انہیں بتاؤں۔ انہیں بھی برطانیہ وہاں پہ بنگلہ دیش جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ترکی کے وکلاء نے، کوئی تقریباً 20 وکلاء کا ایک وفد، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم جا کے وہاں پہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ایک الحمدللہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلوبل کوآرڈینیشن کمیٹی موجود تھی اور ہے کہ جو اس سلسلے میں چاہتی ہے کہ حق کی آواز کا ساتھ دیا جائے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اپنے وکلاء وہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے انکار کر دیا، اور لائرز کی حیثیت سے وزٹ ویزا بھی دینے سے انکار کر دیا۔ تو وہ جو وکیل تھے، یہاں سے پھر آپ کو وہ کمپیریزن، ہمیں ایک آئینہ دیکھنے کو ملے گا پاکستان اور اہل پاکستان کو، میں تھے اس وقت سے ہی نظر آ گیا تھا کہ حکومت پاکستان اور عوام کو ایک آئینہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ ان ترک 20 وکلاء کے وفد نے سیاحوں کا ویزا حاصل کیا، وہ سیاحوں کے طور پہ اس بنگلہ دیش گئے، انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، اور پھر ایک دن اچانک وہ عدالت کے کمرے میں بھی چلے گئے اور اپنی آنکھوں سے کارروائی دیکھی، اور پھر یہاں سے ہو کے ترکی پہنچ کے انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ انصاف نہیں ہے، یہ کارروائی ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، اس میں یہ اور یہ جھول نہیں ہے ان لوگوں کا کہ یہاں سے کوئی انسانی حقوق، وہ جو ایوارڈ لینے گئی تھیں آسمہ جہانگیر، وہ ایوارڈ لے کر آ گئیں، وہ کیا منہ میں پکڑا ہوا ہے کہ ان کی زبان بند ہے؟ میں تو آئینہ پیش کر رہا ہوں، اس میں ان تمام چہروں کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آج آپ دیکھیے کہ ابھی یہ جب چل رہی تھی، ملائیشیا کی پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد منظور کی کہ ان لوگوں کا ٹرائل بند کیا جائے، یہ ظلم پر مبنی ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کویت کی طرف سے میسیج گیا، اور میں کن کن ممالک کے نام لوں، میں نے کہا کہ غیر مسلمان ملکوں کی طرف سے بھی اسٹیٹ لیول پہ یہ میسیجز وہاں پہ گئے کہ یہ ظلم ہے اور اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ لیکن ایک امپریشن موجود تھا جو وہ بھی میں آج آپ کے توسط سے شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک امپریشن یہ موجود تھا کہ حسینہ کو نہ صرف انڈیا کی آشیرواد حاصل ہے بلکہ کوئی اور بڑے صاحب بھی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے اسلام اور اسلامسٹ کا
خاتمہ کر دیا جائے. انہوں نے بھی کہا کہ چشم پوشی کرو اور اسے ہونے دیا جائے. ایک پھانسی سے ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے نا آغاز کہاں سے ہوا ہے. آغاز ان کی گرفتاریوں سے نہیں ہوا ہے. آغاز بنگلہ دیش میں اس دستوری ترمیم کے ذریعے سے ہوا ہے جس میں یہ جملہ دستور میں سے نکال دیا گیا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. یہ انہوں نے حسینہ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ جملہ پہلے اوپر سے بسم اللہ حذف کر دی امینڈمنٹ کے ذریعے, اور پھر یہ جملہ نکال دیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. یہ وہ جو اس کو ایک ڈیموکریٹک بنگلہ دیش ثابت کرنے کے لیے یہ تمام یہاں سے آغاز ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ اسلامک لٹریچر پر خصوصی طور پہ تفہیم القرآن اور مولانا مودودی کی ان کتابوں پر کہ جس نے ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کو نہ پہچاننے والے انسانوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے, ان کتابوں پر انہوں نے پابندی لگا دی اور وہ تمام اقدامات کیے. اب یہ جو انہوں نے اب پھانسیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, جو بھی ایک حد کو عبور کرتا ہے پھر اللہ کا کوڑا ضرور اس پر برستا ہے. اب یہ انہوں نے آخری حد عبور کی ہے. اب مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب بنگلہ دیش کے نامور مفسر قرآن ہیں. بنگلہ دیش میں کوئی اور ایسا عالم دین نہیں ہے کہ پورے ملک میں کسی ایک حصے میں ان کے نام کا اعلان ہو کہ وہ کل یہاں پہ درس قرآن دیں گے اور آدھ گھنٹے کے نوٹس پہ وہاں پہ 2-2.5 لاکھ لوگ جمع نہ ہو جائیں کہ مولانا سعیدی صاحب مفسر قرآن آ رہے ہیں. سزائے موت دے دی ہے, سنا دی ہے انہیں اور پھانسی دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے تو کر دیا نا کہ اللہ پر اب ہمارا ایمان نہیں ہے. جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہی سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا, یہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کی نظر کروں کہ پروفیسر ڈاکٹر نجم الدین اربکان صاحب جب وزیر اعظم تھے ترکی کے, تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس چند ماہ کی اپنی حکومت میں جو ایک بہت انقلابی اقدام اٹھایا تھا عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے, وہ D8 تشکیل دی تھی. جی 8 مسلمان ملکوں کی ایک تنظیم انہوں نے قائم کی جس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا. اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ تھی. حسینہ وہاں پہ اس میں شامل ہوئی اور اس نے وہاں پہ اربکان صاحب کے ساتھ جو ایک ایکسکلوسیو ملاقات کی, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بنگلہ دیش میں میرے حق میں گواہی دیں کہ میں بڑی اچھی مسلمان ہوں. دیکھو میں یہاں پہ نماز بھی, میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے. ہماری محترمہ بھی یہاں پہ آپ نے دیکھا جو کہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو تسبیح کو خانہ کعبہ سے مس کر کے لاتی تھی تاکہ اپنی مسلمانی کا ثبوت دے سکیں. تو یہ انہوں نے بھی یہ چاہا کہ وہاں سے انہیں یہ سرٹیفکیٹ ملے کہ میں نے آپ کے ساتھ مل کے D8 میں آپ کا تعاون کیا ہے, تو آپ وہاں کے لوگوں کو بتائیں. کیونکہ جماعت اسلامی والے وہ مجھے ایکسپوز کرتے ہیں. اگر کوئی حقیقت ہوگی تو اسے ایکسپوز کرنا تو گناہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے چہرے کا داغ دور کریں. انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایکسپوز نہ کیا جائے. تو یہ اس وقت سے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرا یہی تاثر ہے ملک میں, اس لیے اس نے مکمل طور پہ یہ چاہا کہ اب 71 کے ان واقعات کو بنیاد بنا کر. لیکن اعجاز بھائی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک نماز جنازہ کو روکتے ہوئے انہوں نے کروڑوں لوگوں کو ان کی دعائیں جو ہیں وہ مرحوم کو پہنچنے کا موقع دیا. اسی طرح اب یہ اگر مزید آگے بڑھیں گے, ایک تو یہ بات طے ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 24 جنوری 2014 سے پہلے وہاں پہ عام انتخابات ہو جانا چاہیے. یہ انتخابات اگر ہونا ہے تو اس سے پہلے وہاں پہ ایک عبوری غیر جانبدار حکومت تشکیل پا جانا چاہیے. محترمہ نے ایک وہاں پہ یہاں پہ چونکہ وہ محترمہ سے کہیں وہ غلط فہمی نہ پیدا ہو, میں حسینہ کی بات کر رہا ہوں. حسینہ نے دستوری ترمیم کر کے یہ شق نکال دی کہ انتخابات آخری چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی زیر نگرانی بننے والی عبوری حکومت کے تحت ہوں گے. وہ کانسٹیٹیوشنل وہ امینڈمنٹ کر دی. اب یہ خود ہی اب کچھ انہوں نے بلا مقابلہ انتخاب بھی شروع کر دیے ہیں بہت سارے لوگوں کو. لیکن یہ اب انشاءاللہ تبدیلی کا مرحلہ ہے. ہمارے ان بھائیوں کی قربانیاں یقیناً قبول ہونا, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے فرعونوں اور جلادوں کے سپرد کر دے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. یا پارلیمنٹ سے کوئی امید کہ یہ کچھ کریں گے. پارلیمنٹ میں قرارداد تو پیش نہیں ہونے دی گئی تھی, دوبارہ
شاید ٹیبل ہونے والی آپ نے جو وزیر خارجہ تو خیر ہے نہیں، مشیر خارجہ کی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ یا وزارت خارجہ وزیر داخلہ نے تو افسوس کا اظہار کیا، وزارت خارجہ تو کہہ رہا ہے کہ وزارت یہ اندرونی خارجہ معاملہ نے جو بیان دیا تھا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ، اب کیا کہوں، اس سے زیادہ کوئی ملعون اور سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اور سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ فرض کریں کہ اس کی یہ بیک گراؤنڈ نہ ہوتی کہ پاکستان کی خاطر انہوں نے جو جانیں قربان کی ہیں، فرض کریں ایک مسلمان بھی نہ ہوتا، کوئی کافر اسے اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا، ہم اس وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمہارا انٹرنل ایشو ہے، ہم اس وقت بھی عدل اور انصاف کی بات یہ کرنا۔ حکومت پریٹوریا دیکھیے میں انسانی حضور صلی حقوق اللہ کے علیہ خلاف وسلم ورزی نے پر چیختی رہی ہے، وہ دیکھیں وہاں تو کوئی حضور صلی مسلمان اللہ نہیں۔ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا ہے نا کہ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس مظلوم کی بد دعا سے بھی بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ اس مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پہ لاکھوں لوگ وہاں اس پورے عذاب کو جھیل رہے ہیں اور یہ ایمان کے تمغہ اپنے سر پہ سجائے پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضور کا فرمان غلط ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم میں غلط ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ میں مظلوم کی مدد ہر صورت میں کروں گا، خواہ وہ ظالم کو ایک ڈھیل دینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو ہونا ہے۔ یقیناً بنگلہ دیش میں یہ جو قربانیاں، جیسے ہم مصر اور ممالک میں دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تحریک ختم ہو گئی، ان 6 ماہ کے اندر اندر کوئی 8,000 کے لگ بھگ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ اعجاز بھائی، اس پورے عرصے میں کوئی ایک دن نہیں کہا جا سکتا کہ جب 8,000 شہداء کے باوجود مصری قوم میدان میں نہ نکلی ہو۔ اسی طرح یہاں پہ بنگلہ دیش میں بھی یہ ظلم یقیناً ظالموں کے اپنے گلے میں پڑے گا، اور بنگلہ دیش کو وہی جس مقصد کی خاطر، دیکھیں کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے عبدالقادر ملا کے منہ سے کہلوائی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے آخری ملاقات میں کہ آپ لوگوں کو میرے ایک ایک قطرہ خون کا انتقام لینا ہے، لیکن میرے خون کا انتقام خون ریزی نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کی خاطر یہ ملک آزاد ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، اس کا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو اس اللہ کے ولی اور اس شہید کی زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھے گا۔ اور یہ قربانیاں تو اسی طرح ہوتی ہیں، شیب ابی طالب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، اور پھر آپ کیا کیا اس میں دیکھیے، آپ منظر دیکھیں تو انسان کانپ کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، غزوہ احد میں جب شہداء پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ جب آتے ہیں، ہر گھر سے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو دیکھیں کہ کس عالم میں آپ نے کہے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے چچا بھی شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ۔ آپ نے کہا کہ اما حمزہ فلا بواکی لہ، رہے حمزہ تو انہیں تو کوئی رونے والا بھی یہاں پہ نہیں ہے، باقی تو گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس بول کو پھر جس طرح کہ وہی فتح مکہ کے مناظر بھی آتے ہیں، وہ اسلامی ریاست بھی قائم ہوتی ہے، وہ خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ صدی تک جاری رہتا ہے، تو یہاں پہ یہ بنگلہ دیش ہو یا مصر ہو یا شام کا وہ جلاد ہو جو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو شہید کر رہا ہے اور ملک کو تباہ کر رہا ہے، یا پھر فلسطین میں ہونے والے مظالم ہوں یا یہاں پہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں پر ہونے والے مظالم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ان ظالم اور فرعونوں اور جلادوں کے سپرد کر دے۔ اچھا، ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کہیں سے امید کی کرن، کہیں سے کوئی نظر آتا ہوا کہ اب یہ اٹھ رہے ہیں دوبارہ بیدار ہو کر اور ان چیزوں کو ختم کر کے غالب آئیں گے۔ دیکھیں، امید کی سب سے بڑی کرن تو یہی ہے کہ ان تمام مظالم کے باوجود ظالم کمزور ہو رہے ہیں، مظلوم طاقتور ہو رہے ہیں۔ مصر میں آج سیسی اور اس کے حامی وہ لرز رہے ہیں کہ یہ طاقتور ہے، میں اس کی چھاتی پہ چڑھا بیٹھا ہوں، یہ لیکن اٹھے گا تو مجھے مارے گا۔ اور اب ان کی طرف سے آفرز ہو رہی ہیں۔ یورپی یونین کی فارن منسٹر نے اخوان کے لوگوں کو، یہ اگرچہ آف دی ریکارڈ تھی لیکن آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں،
اخوان کے لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کا پیچ اپ کروا دیتی ہوں، آپ اگر نہ میں بھی ووٹ دیں لیکن آپ اس دستور پر ریفرنڈم میں شریک ہو جائیں، ہم آپ کو 70-80 سیٹیں بھی نکلوا دیں گے آئندہ الیکشن میں، ہم آپ کو وزارتیں بھی دلوا دیں گے، ہم آپ کو وزارت عظمیٰ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کوئی طاقتور اور وہ جو بالکل لوگوں کو کچل رہا ہو، یہ اس کی ٹون ہے، اس کی زبان ہے؟ نہیں، یہ تو جو اپنی شکست دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کی مینٹلٹی ہے کہ وہ اپنے لیے بچاؤ کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ لیکن جنرل سی کا جو انتقام دیکھیں، یہ وہی سرزمین مصر ہے نا، کل تک جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، آج وہ پھر دریا میں ڈوبتا ہوا اور وہاں پہ کہتا ہے کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ تو یہ تو پل جھپکنے میں اگر 1949 سے لے کے 2011 تک وہاں پہ لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے اچانک 2011 میں وہ جیل کے وہ 9-11 ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فیصلے، اور اللہ کے ہاں تو یقیناً اندھیر نہیں ہے، کسی صورت اندھیر نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنا ایمان ہے ہمارے ان بھائیوں کے دلوں میں۔ ابھی جن لوگوں کو شہادت ملی ہے، ان کے گھر والے، ان کے اہل خانہ، ابھی مثلاً اخوان کے ذمہ داران کو آپ دیکھیں تو محمد یہ جو ہمارے ان کی جسٹس پارٹی کے نائب صدر تھے، تو ان کی بیٹی اسما شہید ہو گئیں، اور اس سے پہلے صدر محمد مرسی وہ بھی جیل میں تھے، اور یہ ڈاکٹر محمد البلتاجی یہ بھی جیل میں تھے۔ تو جیل کے بعد جب پہلی پیشی میں پیش کیا گیا انہیں 4 نومبر جو گزرا ہے، 4 نومبر کو پیشی میں پہلی بار ملاقات ہوتی ہے صدر مرسی اور محمد البلتاجی نام کے 2 قیدیوں کی۔ سب سے پہلا جملہ جو صدر مرسی کی زبان سے نکلتا ہے وہ کہتے ہیں اسماء فی الجنہ محمد اسماء جنت میں پہنچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول کرے۔ تو یہ جو جنتوں کا اتنا راسخ ایمان ہے، اور اس جد و جہد میں یہ بھی معلوم ہے کہ ان منزلوں سے گزر کر ہی اللہ تعالیٰ نصرت عطا کرتا ہے۔ اگر وہ حسن البنا کو اس وقت شہید کرنے کے بعد ان کا خیال تھا کہ اخوان المسلمون ختم ہو جائے گی، تو آج دیکھیں دنیا کا ہر تجزیہ نگار کہتا ہے کہ مصر کی سب سے بڑی قوت اخوان المسلمون ہے۔ تو بنگلہ دیش میں یا کسی اور ملک میں اللہ کا نظام کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ عبدالغفار عزیز صاحب، وقت کم اور عالم اسلام کے حوالے سے ہم چاہتے تو یہ تھے کہ بہت ساری گفتگو ہو، لیکن پھر بھی آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش۔ اگر آپ کے پاس ایک آدھ منٹ ہے تو میں اس میں خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ اگرچہ 2007 سے مکمل حصار میں ہے، 1 سال جو صدر مرسی کا دور تھا اس میں وہ حصار ختم ہوا، اب سی نے پھر دوبارہ ان کا حصار جو ہے وہ واپس لے آئے ہیں، اور بالکل ہر چیز وہاں پہ ناپید ہے۔ اس کے باوجود بھی غزہ کے آپ معصوم بچے سے بھی ملیں، بلکہ مجھے ابھی جانے کا وہاں پہ اتفاق ہوا، ایسے لوگ تھے کہ دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، جنگ کے دوران میں کٹی ہیں، لیکن مورچے پہ کھڑا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فیصلہ کن جنگ تو ابھی ہونا ہے اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک جملہ ان کا سن لیجئے، کہتے ہیں کہ جنگ کے بغیر گزرنے والا ہمارا ہر دن دشمن کے مقابلے میں ہمیں مضبوط کر رہا ہے، اور وہ فیصلہ کن معرکہ ہو کر رہے گا۔ اب اگر وہ 7 سال کے حصار اور بھوک اور شیب ابی طالب جیسے غزہ کو بنا دیا گیا ہے، اس کے باوجود حوصلہ نہیں ہارے، تو بنگلہ دیش میں تو یہ آغاز ہے، اور انشاءاللہ اس کی بہار ساری مسلم دنیا کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ناظرین، ہماری گفتگو عبدالغفار عزیز صاحب سے ہوئی، انہوں نے یہ بتا بھی دیا، عبدالقادر ملا کا پیغام بھی پہنچا دیا کہ پھانسیاں اور موت کی سزائیں نظریے کو ختم نہیں بلکہ زندگی دیتی ہیں۔ جس طرح حسن البنا کی موت نے وہاں نظریے کو زندگی دی، اور آج وہ نظریہ غالب ہے اور سب اس سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش سے بھی یہی اعلان ہوا ہے کہ نظریہ پاکستان، نظریہ 2 قومی نظریہ ڈوبا نہیں بلکہ اور ابھر کر تازگی کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔